بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ السلام علیکم۔ ڈینگی کے مریض کو ہر 2 گھنٹے کے بعد بکری کا دودھ پلایا جائے، انشاءاللہ شفا ملے گی۔ کھجور جنت کا پھل ہے اور جنون پاگل پن کا علاج ہے۔ جو لوگ ہر وقت سوتے رہتے ہیں ان پر موٹاپا جلدی حاوی ہو جاتا ہے۔ جو رات کو باوضو ہو کر سوتے ہیں ان کو برے خواب کبھی نہیں آتے۔ جن لوگوں کے بال وقت سے پہلے سفید ہونے لگیں تو وہ مچھلی کا استعمال کریں۔ صبح جلدی نہ اٹھنا اللہ کے ناراض ہونے کی نشانی ہے، جبکہ جلدی اٹھنا اللہ کی رضا کی علامت ہے۔ ثابت دھنیے کی چائے بنا کر پینے سے آپ کے معدے کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ جن بچوں کے پیٹ میں درد ہو تو وہ سونف دودھ میں پکا کر ان کو پلائیں تو پیٹ کا درد دور ہو جاتا ہے۔ دہی میں دار چینی ملا کر کھا لیں، انشاءاللہ موٹاپا اور وزن دنوں میں کم ہو جائے گا۔ زیادہ دیر جاگنے سے عقل کم ہوتی ہے۔ مسواک جراثیم کو ختم کرتی ہے، دانتوں کو چمکدار بناتی ہے۔ خوش رہنا بالوں کی تندرستی میں بہت گہرا تعلق ہے۔ ہمیشہ خوش رہا کریں، بالوں کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ کھانسی نہ رک رہی ہو تو ملٹھی کھاؤ۔ مشکل میں صبر سے کام لو کیونکہ اس کا صلہ بہت بڑا ہے۔ جو لوگ مسلسل ڈپریشن میں رہتے ہیں ان کے چہرے پر جلدی جھریاں آ جاتی ہیں۔ اخروٹ کا حلوہ کھانے سے بدن کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ سر پر نمک والا پانی لگانے سے جوئیں ختم ہو جاتی ہیں۔ بواسیر کی بیماری سے بچنے کے لیے مچھلی اور بھنے ہوئے چنے کھانے چاہیے، اس سے کافی آرام ملتا ہے۔ بھنے چنے نظر کی کمزوری دور کرتے ہیں۔ اگر اس میں سونف شامل کر دی جائے بہترین رزلٹ ملے گا۔ سوتے وقت اگر زیتون کا تیل ناف میں لگا دیا جائے وزن کم ہوتا ہے، اس سے آپ کے چہرے کی جھریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ شوگر والے مریض شکر قندی اور چقندر استعمال نہ کریں۔ نیم کا رس زخم پر لگانے سے زخم جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جو شخص چیزیں رکھ کر بھول جاتا ہو ہر نماز کے بعد یا رحمانُ اور یا رحیم 21 مرتبہ پڑھیں۔ گہرے رنگ کے کپڑے پہننے والی عورتوں کو پسینہ زیادہ آتا ہے۔ صبح کے وقت ناشتہ نہ کرنے سے بدن کی کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے، پٹھوں میں درد ہو جاتا ہے۔ اکثر عورتوں کی خوبصورتی کے اندر موٹاپا رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اگر کسی شخص کو سانس کی تکلیف ہو یا وہ دمہ کا مرض ہو تو وہ سبز چائے کا زیادہ استعمال کرے۔ امرود کے بعد پانی پینا بھوک کو ختم کر دیتا ہے۔ گرم پانی پینے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے۔ بار بار پیشاب تنگ کرتا ہو تو سبز الائچی کے ساتھ اخروٹ کھاؤ، بار بار پیشاب آنا رک جائے گا۔ مثانے کی کمزوری بھی دور ہوگی۔ زیادہ سوچنے والا بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ موٹی عورتوں کا 100 کلو وزن 50 کلو رہ جائے گا۔ موٹاپا اور جسم کی چربی برف کی طرح پگھل جائے گی۔ اس کے لیے لہسن کی 2 تریاں 1 کپ لیموں کے قہوے کے ساتھ کھا لیں، اس سے وزن بھی کم ہو جائے گا۔ کھجور کھانے سے اعصابی کمزوری نہیں ہوتی۔ گڑ کھانے سے جلدی بڑھاپا نہیں آتا۔ دودھ میں جلیبی بھگو کر کھا لینے سے دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے اور یہ جوڑوں کے درد میں آرام پہنچاتی ہے۔ کھانے کے ساتھ ٹھنڈا پانی استعمال نہ کریں، کھانا جلدی نہیں ہضم ہوتا۔ تیز پات کے پتے جلانے سے گھر میں کیڑے مکوڑے نہیں آتے۔ کدو کے چھلکے چہرے پر مسل لینے سے چہرے کی جھریاں دور ہو جاتی ہیں۔ بلڈ پریشر کے مرض میں مبتلا لوگ زیادہ سفر کرنے سے گریز کریں، بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے۔ جلد کے داغ دھبے دور کرنے کے لیے ایلو ویرا جیل بہت مفید ہے۔ اگر آپ کو پیٹ کے درد کا مسئلہ ہو تو پودینے کے پتے چبا لیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ خالی پیٹ سونے سے عمر کم ہو جاتی ہے۔ ناشتے میں ہری سبزیوں کا استعمال کرنے سے انسان ذہنی بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ کمزور ہاضمے والے افراد کے لیے
کیلا بہت نقصان دہ ہے۔ کیلا بلغم پیدا کرتا ہے۔ ادرک کا رس آدھا چمچ، گھی آدھا چمچ مکس کر کے روزانہ 1 چمچ صبح شام پینے سے پرانا کمر درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ ٹوٹکا استعمال کرنے والا انشاءاللہ آئندہ کے لیے کمر درد سے محفوظ رہے گا۔ نہانے کے بعد سبز چائے پینے سے بدن کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ روزانہ 4 کیلے ضرور کھایا کریں، آپ کے جسم کی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ سینے کی جلن ختم کرنے کے لیے سبز الائچی کے 3 دانے روزانہ استعمال کیا کریں۔ شام کے بعد کیلا کھانے سے سینے میں بلغم پیدا ہو جاتی ہے۔ شدید تکلیف میں آدھا چمچ ہلدی دودھ کے ساتھ پینے سے تڑپتے ہوئے کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ جو عورتیں حاملہ ہوتی ہیں، ایسی عورتیں زیادہ تر قبض کا شکار رہتی ہیں۔ سموسے پکوڑے کھانے سے پہلے اسپغول کا چھلکا کھانے سے معدے میں تیزابیت نہیں ہوتی۔ بیل کے دودھ میں شہد ڈال کر چہرے کا مساج کرنے سے چہرہ گورا ہو جاتا ہے اور جھریاں مستقل طور پر ختم ہو جاتی ہیں۔ بھیڑ کا دودھ بالوں میں لگانے سے بال گھنے، لمبے اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اگر اس میں شہد کا استعمال کریں تو بہترین ہے۔ پیاز بلڈ پریشر، دل اور معدے کی بیماریوں اور فالج کے مرض سے محفوظ رکھتا ہے۔ ٹھنڈا اور کچا دودھ پینے سے معدے کی تیزابیت دور ہو جاتی ہے۔ معدے کو طاقت دینے کے لیے سونف کا استعمال ضروری ہے۔ بچوں کی نظر کمزور ہے تو انہیں سونے سے قبل سونف کھلایا کریں۔ چمیلی کے پتے دھو کر چبانے سے دانتوں کا درد ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پتے چبانے سے جو پانی منہ کے اندر جمع ہو تھوڑی دیر منہ میں رکھنے کے بعد اسے تھوکا جائے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ خون میں شوگر کی سطح کنٹرول اور کولیسٹرول نارمل رکھنے کے لیے پیاز مدد دیتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ معدے کی کمزوری سے بچنا چاہتے ہیں تو ساگودانہ 1 کپ دودھ میں پکا کر کھا لیں۔ انشاءاللہ چند ہفتوں میں معدے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ چہرے کے داغ دھبے دور کرنے کے لیے لیموں کا عرق لگا لیا کرو۔ انڈے میں اعلیٰ درجے کا پروٹین ہوتا ہے جو جسم کو طاقت دیتا ہے۔ وٹامن B12 ہوتا ہے جو کمزوری اور تھکن کو کم کرتا ہے۔ آئرن اور وٹامن D بھی ہوتے ہیں اور جسم کو مضبوط بناتے ہیں۔ دماغی طاقت اور پٹھوں کے لیے مفید ہے۔ کیسے کھائیں؟ روزانہ 1 سے 2 ابلے ہوئے انڈے بہترین ہیں۔ صبح نہار منہ یا ناشتے میں کھائیں۔ اگر کولیسٹرول کا مسئلہ نہیں ہو تو زردی بھی کھائیں۔ کن لوگوں کو خاص فائدہ ہوتا ہے؟ جسمانی کمزوری، تھکن، سستی، خون کی کمی۔ بچوں اور بڑوں دونوں کے لیے مفید ہے۔ پودینے کا استعمال کرنے سے معدے کے تمام امراض دور ہو جاتے ہیں۔ کھیرا کھانے سے پیشاب کی جلن میں کمی ہوتی ہے۔ جسمانی کمزوری کے لیے ایلو ویرا کا حلوہ اکسیر سمجھا جاتا ہے۔ جو بندہ کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو اچھی طرح منہ سے صاف کرتا ہے اس کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ تھوڑی سی اجوائن پانی کے ساتھ کھانے سے موٹاپا دور ہو جاتا ہے۔ دانتوں پر لیموں کا رس لگاؤ، دانت صاف ہو جائیں گے اور مضبوط بھی ہوں گے۔ واش روم کے اندر موبائل کا استعمال کرنے سے آپ کو بھولنے کی بیماری لگ سکتی ہے۔ برف کھانے سے بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ چہرے کے داغ دھبے دور کرنے کے لیے لیموں کا عرق چہرے پر لگا لیا کرو، چہرے کے داغ دھبے دور ہو جائیں گے۔ بھیڑ کے دودھ میں شہد شامل کر کے چہرے کا مساج کرو، چہرے کی جھریاں ختم کرنے کا آسان طریقہ ہے۔ بال وقت سے پہلے کمزوری سے بچانے ہیں تو ہر کھانے کے بعد اخروٹ کھا لیں۔ یہ سلسلہ تقریباً 1 ماہ جاری رکھیں، بال کالے بھی ہو جائیں گے۔ جو لوگ ایک ہی سانس میں پانی پینے کے عادی ہیں ایسے لوگ جلد باز ہوتے ہیں۔ اگر سر میں جوئیں زیادہ آ جائیں تو رات کو سوتے وقت سر میں پیاز کا رس مس لیں، جوئیں ختم ہو جائیں گی۔ سرسوں کے تیل کے اندر
لہسن جلا کر مالش کرو، ہر قسم کی خارش دور ہو جائے گی۔ خالی پیٹ سونے سے عمر میں کمی آتی ہے۔ اپنے عیبوں پر پردہ ڈال کر ہر کوئی کہتا ہے کہ زمانہ خراب ہے۔ جس گھر میں پرندوں کا آنا جانا ہو، ایسے گھر میں رزق اور خوشیاں بارش کی طرح آتی ہیں، اور رزق بھی بارش کی طرح برستا ہے۔ شام کو آلو کھانے سے بواسیر کی بیماری ہو جاتی ہے، موٹاپا حاوی ہو سکتا ہے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہو یا سر چکر آتے ہوں تو ناف میں زیتون کا تیل لگائیں۔ چاول زیادہ کھانے سے پرہیز کیا کرو، ورنہ آپ کا جگر خون بنانا بند کر دے گا۔ سانس کی تکلیف میں ہلدی کا استعمال مفید ہے۔ روزانہ سونے سے پہلے زیتون کے 2 دانے 1 گلاس دودھ کے ساتھ کھانے سے بواسیر سے نجات مل جاتی ہے۔ جو لوگ گنجے ہو رہے ہیں، جب بھی سر کے بال بہت زیادہ گر رہے ہیں تو وہ مولی کا رس اپنے سر میں لگا لیا کریں، اس سے نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے۔ اپنے دماغ کو بہتر رکھنا ہے تو 8 گھنٹے کے لیے نیند ضرور پوری کیا کریں۔ پیٹ میں درد ہو تو اسپغول کا چھلکا 1 گلاس پانی میں شامل کر کے پی لو، پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا، قبض کا مسئلہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، معدے کے امراض سے نجات ملتی ہے۔ اسپغول کا استعمال پیٹ کے تمام امراض کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ اگر بدن میں طاقت پیدا کرنا چاہتے ہو اور دل کو صحت مند رکھنا چاہتے ہو تو صبح اٹھ کر گھاس پر ننگے پاؤں چل لیا کرو، نظر بھی تیز ہو جائے گی۔ شدید تکلیف میں آدھی چمچ ہلدی دودھ کے ساتھ پینے سے تڑپتے ہوئے کی تکلیف دور ہو جاتی ہے، یعنی کہ ہلدی بہت جلدی درد کو کم کرتی ہے، زخموں کو جلدی بھرتی ہے۔ بھنے ہوئے چنے روزانہ کھانے سے کھانسی سے نجات مل جاتی ہے، اسے استعمال کرنے سے بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہو سکتا ہے۔ اگر بڑھاپے میں جوان نظر آنا چاہتے ہو، دودھ میں کھجوریں ڈال کر پی لو۔ داڑھی رکھنے والے افراد کو قوت میں کبھی کمی نہیں آتی۔ قوت باہ کو بڑھانے کے لیے پیاز کا استعمال دوپہر کے کھانے کے ساتھ کرنا چاہیے۔ روزانہ 1 چمچ کریلے کا رس شوگر کو کم کرتا ہے۔ موسم جانے لگے تو پھل مت کھاؤ، جب تک پہلا کھایا ہوا کھانا ہضم نہ کر لو، دوسرا کھانا نہ کھاؤ، چاہے تمہیں 2 دن ہی کیوں نہ لگ جائیں۔ پیسی ہوئی بادام دہی میں ملا کر لیپ بنائیں اور جھریوں پر لگائیں، تھوڑی دیر کے بعد چہرے کو دھو لیں۔ 1 ہفتہ استعمال کر کے دیکھیں، آپ کے چہرے کی جھریاں مستقل طور پر ختم ہو جائیں گی۔ کچی سبز مرچیں کھانے سے بینائی تیز ہوتی ہے۔ انڈا ابالنے کے بعد ٹھنڈا کر کے نہ کھائیں، ورنہ تیلی اور دمہ کی بیماری، آنکھوں کی بیماری میں آپ مبتلا ہو جاؤ گے۔ اگر آپ اپنے پیٹ کا درد ختم کرنا چاہتے ہیں تو لہسن کے رس میں ذرا سا نمک ملا کے پی لیں۔ کریلے کا رس چہرے پر لگانے سے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں، اس سے چہرے کے دانے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ کریلے کی سبزی کا پانی چہرے پر لگاؤ، ہفتے میں چہرہ سفید، چمکدار اور گورا ہو جائے گا۔ عورت چہرے کی چھائیاں دور کرنا چاہتی ہے تو ٹماٹر میں لہسن کا رس اور لیموں ڈال کر چہرے کا مساج کریں، چہرے کی چھائیاں 1 ہی دن میں ختم ہو جائیں گی۔ دودھ کے ساتھ جلیبی کھا لینے سے بدن کے زخم جلدی بھر جاتے ہیں۔ کچی روٹی کھاؤ گے تو بیمار ہو جاؤ گے۔ خالی پیٹ کبھی بھی ٹھنڈا پانی مت استعمال کرو، اس سے ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ نیم گرم پانی پینے سے دانت صاف ہو جاتے ہیں۔ بلیاں پالنے سے دل کا دورہ اور فالج کا خطرہ 1/3 کم ہو جاتا ہے۔ حاملہ عورت کو مکھن کھلانے سے حمل میں تکلیف کم اور بچہ بآسانی پیدا ہوتا ہے۔ سالن میں لیموں اور سرکہ ڈال کر کھائیں۔ لیموں کے چھلکے اگر سبزیاں ابالنے والے پانی میں ڈال دیے جائیں تو سبزیوں کی رنگت برقرار رہتی ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ کھیرا اور شملہ مرچ کا زیادہ استعمال کریں، وزن میں کمی آ جائے گی، موٹاپا جلدی ختم ہو جائے گا۔ دودھ میں جلیبی بھگو کر کھا لینے سے دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔
اخروٹ کا تیل استعمال کرنے سے جوڑوں کے درد میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ 3 منٹ پیدل چہل قدمی کرنے سے بلڈ پریشر میں کمی ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو زیادہ تر قبض رہتی ہو وہ مرچوں کا استعمال نہ کریں۔ روزانہ کھجور کے استعمال سے پیٹ کی چربی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اپنے غیر ضروری بالوں کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، اس جگہ پر گیلی پھٹکری کر کے مساج کر دیں۔ اس سے بالوں کو بڑھنے میں بہت کمی آتی ہے۔ گلے کی خرابی محسوس ہو رہی ہے تو سادہ پانی سے غرارے کر کے دیکھیں۔ پانی میں ذرا سا نمک ملا لیں، اس کے بعد آپ کا گلا بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ بستر سے اٹھنے کے بعد کچھ دیر بستر پر ہی بیٹھے رہیں، تھوڑا سا پیشانی کا مساج کریں، اس سے دماغ فریش ہوگا، سستی بھی دور ہو جائے گی۔ آنکھوں کے نیچے روغنی بادام لگا دیں، آنکھوں میں چمک اور خوبصورتی پیدا ہو جائے گی، آنکھیں نشیلی نظر آئیں گی۔ اگر سفید کپڑے پر لوہے کا زنگ لگ جائے تو زنگ والی جگہ پر لیموں کا رس لگا کر کچھ دیر چھوڑ دیں، پھر ہلکے ہاتھ سے رگڑیں۔ نہار منہ بچے کو شہد چٹا دیا کرو، اس سے بچہ صحت مند اور توانا ہونے لگتا ہے۔ بھنے چنے جلد کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے مفید سمجھے جاتے ہیں، تاہم چینی سے بنے سوڈے کا استعمال صحت کے لیے یہ کوئی اچھا نہیں، بلکہ کچھ افراد میں تو یہ قبض کی شدت کو بدتر بنا سکتا ہے۔ گردوں کے مسائل کے شکار افراد زیادہ پانی پی کر اس سے کچھ ریلیف حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر خون میں کولیسٹرول کی مقدار بڑھ جاتی ہے تو باقاعدگی کے ساتھ بادام کھایا کریں۔ کھانے کو سونگھا نہ کرو، کھانے کو سونگھنا بدتہذیبی بھی ہوتی ہے۔ منہ بھر کے مت کھاؤ، اس سے معدے کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ نماز پورے بدن کو متحرک رکھتی ہے، نماز پڑھنے والا بندہ صاف ستھرا رہتا ہے۔ 3 منٹ پیدل چہل قدمی کرنے سے بلڈ پریشر میں کمی ہوتی ہے۔ زیتون کا تیل کھایا کرو اور بدن پر لگایا کرو، کیونکہ یہ مبارکہ درخت سے نکلتا ہے۔ خشک آلو بخارا فائبر سے زیادہ ثابت ہوتے ہیں اور دن میں 2 یا 5 خشک آلو بخارا کھانا قبض روکنے میں مدد کرتا ہے۔ تاہم ہاضمے کے دیگر امراض کے شکار افراد کو اس کا استعمال ڈاکٹروں کے مشورے سے کرنا چاہیے۔ اچار کو دیر تک محفوظ رکھنے کے لیے چھوٹی سی پلاسٹک کی تھیلی میں تھوڑی سی ہینگ ملا کر اچار کے اندر رکھ دیں۔ نماز پورے بدن کو متحرک رکھتی ہے، نماز پڑھنے والا بندہ صاف ستھرا رہتا ہے۔ اپنے کھانے پر اداس نہ ہوا کریں، کیونکہ یہ عادت ہمارے اندر ناشکری پیدا کرتی ہے۔ ادرک کا باقاعدہ استعمال مدافعتی نظام کو مضبوط کرتا ہے۔ خشک ادرک استعمال سے بھوک میں اضافہ ہوتا ہے، ہاضمہ ٹھیک ہوتا ہے۔ گھر سے باہر نکلتے وقت آیت الکرسی پڑھنے سے آفتیں دور ہوتی ہیں اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لازمی لائک کیجیے گا اور اپنے پیارے فرینڈ کے ساتھ بھی شیئر کر دیں۔ شکریہ۔